یہ کٹ پتلیاں بن گئی ہیں. ان کے پاس اپنا نہ ذہن ہے نہ ان کے پاس اپنی مرضی یہ کر سکتے ہیں. ہمارے بڑے ہی پیارے ممبر میاں غوث صاحب ممبر قومی اسمبلی، ان کو کافی دن انٹیلیجنس ایجنسیز نے غائب رکھا تھا. اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر کے جیل بھیجا گیا. ان کے پروڈکشن آرڈرز بھی آئے پر آج تک ان کو قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش کیا گیا. اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ چنگیز کاکڑ صاحب ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. ہمارے باقی وکلاء حضرات پورے پاکستان سے آج اسلام آباد آئے. ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. ان کے ساتھ پولیس نے جو مرسنری پولیس بن گئی ہے، بدماش پولیس بن گئی ہے اسلام آباد پولیس، اور انہوں نے بدماشی کی، انہوں نے زد و کوب کیا ہمارے وکلاء حضرات کو. اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. میرے ساتھ میرے یہاں پہ بھائی، چھوٹے بھائی احمد چٹھا صاحب موجود ہیں. یہ فرزند ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی حامد ناصر چٹھا صاحب کے. ان کے گاؤں کے گھر پہ بھی اور لاہور کے گھر پہ پنجاب پولیس جو ایک وحشیانہ پولیس بن چکی ہے، ڈاکٹر عثمان انور ایک ٹاؤٹ ہے، اور انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی، سادہ لباس میں ملبوس لوگ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے گھر کے خواتین کو زد و کوب کیا، انہوں نے وہاں پہ بدتمیزی کی، اور مکمل ان کے دونوں گھر جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیے، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. احمد چٹھا صاحب کے حلقے میں ایک خاتون ہے جن کا نام ارشاد بی بی تھا. پولیس تشدد کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس دنیا سے چل بسیں. اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. میرے بھائی یہاں پہ ایم این اے مبین جٹ صاحب موجود ہیں. ان کے گھر پہ ریڈ ہوا پنجاب پولیس کا، مکمل توڑ پھوڑ کی گئی. اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ انیکا مہدی بھٹی صاحبہ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، اور ان کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا. ان کے زمینوں کو پولیس نے وہاں پہ اپنی چوکی بٹھا دی ہے. جو زمین ہے اس کو انہوں نے اٹیچ کر دی ہے، نہ کسی ذمہ دار کو وہاں پہ جانے دے رہے ہیں، اور مکمل توڑ پھوڑ ان کے گھر میں ہو گئی ہے. اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. میرے بھائی یہاں پہ جمشید دستی صاحب یہاں پہ میرے خالے موجود، یہ میرے ساتھ ہی موجود ہیں. ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ابھی تک پیکا ایکٹ، یہاں پہ میرے صحافی حضرات آپ سن لیں، ملک میں ابھی تک آپریشنلائز نہیں ہوا، پر جمشید دستی صاحب آپ سے سبقت آگے لے گئے. ان کے اوپر پیکا ایکٹ لگ چکا ہے. پہلا ایم این اے اور شخص ہمارا جن کے اوپر پیکا ایکٹ لگ گیا ہے. ابھی آپ میڈیا کے حضرات، سوشل میڈیا کے حضرات، اور ہم اپوزیشن کے ساتھ ہی اپنی خیر منائیں. ملک میں ورچوئل مارشل لا ہے خواتین و حضرات. یہاں پہ ڈاکٹر شبیر قریشی صاحب کے گھر پہ ان کے ساتھ بھی جو پنجاب پولیس کا رویہ رہا ہے، ریڈز ہوتے رہے ہیں. اور ان کے ایک بڑے ساتھی، قریبی ساتھی جناب چودھری یاسر جٹ صاحب کوٹادو کے ہیں. پنجاب پولیس جو کہ کچے کے ڈاکوؤں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر عثمان انور کی سربراہی میں یہ ایک دہشت گرد اور کرپٹ اور گھٹیا پولیس فورس بن گئی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پولیس ریڈ کے دوران چودھری یاسر جٹ صاحب ان کو اتنا زد و کوب کیا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، لاٹھیاں ماری گئی، لاٹھی چارج ہوا کہ اس دنیا سے چلے گئے. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہے. خواتین و حضرات، ہمارے وہ ساتھی جو کہ ہمارے 8 فروری کے ایک پرامن جلسے کے لیے سوابی آ رہے تھے، ان کو اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے اریسٹ کیا، ان کو رستہ روکا.
ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ جیل میں ہیں، ان کو توشخانہ 2 کیس میں جو ایک بوگس کیس ہے اس میں مبتلا کر کے زور سے سزا دی گئی ہے۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، متعدد ان کے پروڈکشن آرڈر دیے گئے، ان کو یہ حکومت نہیں لا سکی، یہ رجیم نہیں لا سکی۔ عمر چیمہ صاحب، ان ساروں کی غلطی کیا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں ترقی ہو، آئین اور قانون کا بول بالا ہو۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بلوچستان میں جو اس وقت کے حالات ہیں وہ اتنے تشویشناک ہیں کہ میرے منہ میں خاک، پر 1971 کے جو سچویشن ہے وہ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے۔ 8 اضلاع میں نہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، نہ پاکستان کا قومی ترانہ گایا جاتا ہے۔ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ نہیں جا سکتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کسی فیڈرل وزیر کو، کسی صوبائی وزیر کو، بلوچستان کے اپنے وزراء کو، آپ کے پنجاب اور سندھ کے لوگوں کو، سیکرٹریز کو، کہ وہ بغیر پروٹوکول سیکیورٹی بلوچستان کے ان اضلاع میں دکھا کے دیکھیں۔ نہیں جا سکتے ہیں۔ نفرتیں، یہ انفورسڈ ڈسپیئرنسز کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں سارے جو صاحب اختیار ہیں اور احباب ہیں۔ مارنگ بلوچ صاحبہ کا آپ نے رستہ روکا، بلوچستان کی غیور خواتین باہر نکلی اور لاکھوں کا اجتماع ان کے نوجوانوں نے اور وہاں کے خواتین نے کیا۔ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہمارا 26 نومبر کا اور ہمارا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا مختصر ذکر کروں گا، اتنا ہی میں ضرور کہوں گا۔ یہ 13واں اجلاس شروع ہو گیا اس 16ویں اسمبلی کا، یہ آخری اجلاس ہوگا جو ٹیوزڈے تک رہے گا، نیکسٹ ٹیوزڈے تک۔ اسی دوران حکومت نے ابتدا میں، اس حکومت کی پاس مینڈیٹ تو نہ صحیح، لیکن انہوں نے جو پہلے دن وعدہ کیا تھا کہ یہ ریفارمز لے کے آئیں، میں آپ کو یہ بتاؤں ان میں سے یہ 1% بھی نہیں کر سکے۔ ایون اپنے بجٹ میں جو اہداف دیے تھے کہ ان چیزوں کی نجکاری ہوگی، ان میں سے ایک کی نجکاری نہیں ہو سکی۔ جو قانون میں ریفارمز کرنے تھے، چاہے وہ ضابطۂ فوجداری ہے، چاہے وہ پاکستان پنل کوڈ ہے، چاہے وہ ایویڈنس ہے، یا ایون دوسرے قوانین ہے جس کا عوام کے بنیادی حقوق کے ساتھ تعلق ہے، ایک سنگل لا بھی یہ نہیں لے کے آ سکے۔ انہوں نے آج تک دنیا میں جتنے وقوعے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایران کا تھا، چاہے سعودیہ کا تھا، چاہے ایون دا لیٹسٹ غزہ پہ سٹیٹمنٹ ہے، کسی ایک سٹیٹمنٹ پہ بھی اس حکومت نے، ان کے فارن منسٹر نے اس پارلیمان میں کڑے ہو کر کے سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ آج تک غزہ پہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، کسی نے، حکومت نے کوئی لفظ نہیں کہا ہے اس پارلیمان میں۔ اس کے ساتھ اگر آپ حکومت کو اٹھائیں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ان کی سب سے گری ہوئی مثال ہے۔ آپ اس کی اکانومی دیکھیں، اکانومی ڈاؤن ہو چکی ہے۔ ایک چیز میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب لاسٹ اجلاس تھا، یہ کہا گیا تھا شاید تنخواہیں بڑھانے کے سلسلے میں کوئی قانون سازی ہوگی اور اس ایوان میں آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ہر اس قانون سازی کی مخالف رہی ہے اور رہے گی جس میں اپنے آپ کو نوازے اور جس میں تنخواہیں بڑھائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ سارے کروڑ پتی ہیں، آپ نے، اور ان کا گزارا ہوتا ہے۔ آپ نے الیکشن ایکٹ ایسا بنایا ہے کہ منیمم خرچہ 1 کروڑ روپے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے۔ جو بندہ الیکشن پہ 1 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، اس کا گزارا ہوتا ہے، اس کے لیے تنخواہیں بڑھانا نامناسب ہے۔ تنخواہ بڑھانا حکومت کی اپنے ورشن کے بھی خلاف ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے اکانومی بہتر ہوئی ہے، حکومت کہہ رہی ہے انفلیشن ڈاؤن ہے، تو اگر انفلیشن ڈاؤن ہے، اکانومی بہتر ہے، پھر تنخواہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو نوازنے کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو رد کیا ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں۔
قانون سازی نہیں ہوئی، ایک آرڈر کے تھرو ہوا ہے جو ایون ادروائز مناسب نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 تاریخ کو 1 سال مکمل ہوا، پاکستان کے عوام نے ایک رقم کی ہے۔ جس طریقے سے 8 تاریخ کو سارے کسی بینگن کسی کا کیا کچھ وہ سارے نشانہ ڈو کے عوام نے ایک مینڈیٹ دیا تھا۔ 8 تاریخ کو جلسے میں اور پورے پاکستان میں لوگ نکلے، انہوں نے اپنے مینڈیٹ کا دوبارہ ادا کیا، بیکاز پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بنیاد ہے جمہوریت کی آپ کا ووٹ، اس کا احترام۔ وہ لوگ ایوان میں ہوں جن کے پاس وہ مینڈیٹ ہو۔ مینڈیٹ کا مطالبہ آج بھی ہمارا ہے، شاید یہ مینڈیٹ والی حکومت ہوتی تو آج 13واں اجلاس جا رہا ہے، آپ پورا ریکارڈ دکھائیں، کسی ایک اجلاس میں بھی یہ حکومت اپنے ایوان کے سارے جو کورم ہے وہ کورم پورا نہیں کر سکی۔ ہر سیشن پہ 13ویں سیشن پہ ان کا جو اجلاس ہے وہ کورم کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس کی حکومت کی کارکردگی جو آپ کے سامنے رکھنے کی صاحب یہ بنیادی طور پر جی آپ نے یہ سارا کارکردگی کا تو کم کر دیا حکومت کا۔ 4 روز قبل متحدہ اختلاف کا ایک اہم اجلاس ہوا اور اب یہ تھی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھ گئی ہے پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں میں۔ آج آپ کے ساتھ جو اپوزیشن کی دوسری جماعت نے جو سلوک کیا ہے حکومت کی مدد کر کے کورم پورا کرنے کے لیے، اس بارے میں بتائیں۔ 1 سال کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے صدر کو آئینی جواز دیا، آپ نے وزیر اعظم کو آئینی جواز دیا، آپ نے اسپیکر کو آئینی جواز دیا، آپ نے چیئرمین سینٹ کو آئینی جواز دیا۔ آپ کا تاریخ کے سامنے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کارکردگی کے آپ نے تمام عہدوں کو آئینی جواز دیا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جہاں تک آج کی کورم کا تعلق ہے تو ہمارے ساتھ جو اپوزیشن میں سارے پاکستان تحریک انصاف تو وہ احتجاج ہم نے کیا کہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملا لیڈر آف دا اپوزیشن پہ، اس پہ ہم نے کیا۔ باقی مولانا صاحب ہے تو مولانا صاحب ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ضرور ہیں، لیکن وہ ہمارے الائنس کا پرماننٹ ایک حصہ نہیں بنے ہیں ابھی تک، اس لیے ادروائز ہمارے ساتھ ہے۔ تو حامد رضا صاحب کی پارٹی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو وہ بھی ہم باہر ہی ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ساتھ ہے علامہ لاجا ناصر صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور سچ اگزے صاحب ہے وہ بھی ہمارا، تو ہمارا جو یہ ایسے قسم کے جب ڈیسیجن لیتے ہیں تو لیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں ہم پہلے دن پوائنٹ آف آرڈر میں آپ کو دکھاؤں، جس وقت اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا میں نے اور عمر صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ سب سے پہلے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ ایوان انکمپلیٹ ہے، اس میں ریزرو سیٹیں ابھی آنی ہیں، لہٰذا یہ جو بھی آپ پروسیس چلائیں گے یہ انکمپلیٹ ہوگا، اس کا انتظار۔ ایونچولی سپریم نے ہمارے فیصلہ دیا، وہ سیٹیں ہمیں ملی۔ سپریم کورٹ نے 2 آرڈر پاس کیے، آج تک وہ آرڈر نہ سسپینڈڈ ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ الیکشن کمیشن نہیں کر رہی، الیکشن کمیشن کے 2 ممبران ریٹائر ہو چکے، الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں جو وزیر اعظم ہے آج تک انہوں نے لیٹر نہیں لکھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہے کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کرے اور آگے 3 نام پارلیمنٹری پارٹی کو دے۔ ہم نے عمر صاحب نے لیٹر لکھا، شبلی صاحب نے لیٹر لکھا، ہم چاہ رہے ہیں اس میں نام چلے جائیں تاکہ یہ پروسیس مکمل ہو، تو اس لیے انہوں نے وہ نہ ووٹ آدھوں کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، باقی آدھوں کا نوٹیفیکیشن آج بھی باقی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کے پی کے سے جو ہمارے سینٹ کے الیکشن ہونے تھے، ہر طرف سے سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، لیکن آج بھی سینٹ میں کے پی کے کی نمائندگی نہیں ہے جو نیو الیکشن سے اس میں۔ تو یہ تو حکومت کی ثوابدید ہے، ہم نے کسی کو پروسیس نہیں دیا۔ ہم اگر پروسیس میں مشترکہ ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف اعلان کر چکی ہے، ہم ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دے رہے، ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم بوائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہمیں پارٹیسپیٹ کریں گے، سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں، جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی ہے اس میں ایڈ ان کروں گا کہ جس وقت ہمارے ممبرز کے اوپر ریڈز ہوئے تو قومی اسمبلی میں میں اٹھ کے فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اسپیکر کو تجویز دی کہ آپ ایک اسپیشل کمیٹی قائم کریں کہ آپ یہ تعین کریں کہ ممبرز کے پریولیجز کیا ہیں، کیا یہ ریڈ ان کے گھروں پہ ان کے لاجز پہ ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جس وقت یہاں پہ اس قومی اسمبلی کا تقدس پامال کیا گیا اور یہاں پہ ایجنسیز کے لوگ اور سفید لباس میں ملبوس لوگ اور اسلام آباد پولیس آئی اور ہمارے ایم این ایز کو اٹھا کے لے گئی غیر آئینی غیر قانونی طور پہ، اس کے بعد ایک اسپیشل کمیٹی ہم نے انسسٹ کی تو انہوں نے بنائی اور وہ جناب خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں بنی، پر اس اسپیشل کمیٹی کا مقصد صرف اور صرف 26ویں ترمیم کے لیے استعمال کیا گیا۔ متعدد بار فلور آف دا ہاؤس پہ
बैरिस्टर गौर साहब ने, मैंने, हमारे बाकी साथियों ने कहा है कि जी उस स्पेशल कमेटी को बुलाएं, जो हमारे लोग, जिसमें इजाज चौधरी साहब हैं, जिसमें मियाँ गौस साहब हैं, हमारे बाकी साथी जिनको अरेस्ट किया जाता है, ये बाकी मसाइल जो आ रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत हो। पर इनके पास, क्योंकि ये इनका रोल सिर्फ अर्दलियों वाला रोल है, सिर्फ गुलामों वाला रोल है, तो इनके पास वो हाथ में कुछ नहीं है। यहां पे ये भी मैं बात करता चलूं और एक पेशन गोई मैं करता हूं। पीका एक्ट में, डिजिटल पाकिस्तान एक्ट में पीपल्स पार्टी ने छुरी मुस्लिम लीग नून के हाथों को मजबूत किया और आप सब मीडिया के गलों पे चलाई, ऑपोजिशन के गलों पे चलाई, आजाद मीडिया पे चलाई। और आप ये चीज याद रखिएगा एक और, कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध की अवाम का पानी ये बेचेंगे और उनका सिंध की अवाम का के सिरों का सौदा करेंगे। और वो कैसे? पिछले दिनों नैब ने एक रेफरेंस तैयार किया जिसमें कायम अली शाह का नाम डाला गया, जिसमें आपके शर्जील मेमन का और एक बिजनेसमैन का, उसका दायरा वसी करके वो खुरा जो है वो आगे लेके जाएंगे और ये मजबूर करेंगे पीपल्स पार्टी को कि वो अपने घुटने टेकें और चोलिस्तान में जो 1 लाख एकड़ जमीन SIFC के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए मुख्तस की गई है, उसका पानी जो है दरिया सिंध से वहां पे डाइवर्ट करने के लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध की अवाम का सिर का सौदा करेंगे और सिंध का पानी वहां पे डाइवर्ट होगा। ये मेरी प्रश्न को याद रखिएगा। उमर अयूब वालिद साहब मेरे दुनिया में नहीं रहे। It's all right, go on. उमर वैसे गौर साहब ने कहा कि हम सिस्टम में रहते हुए सिस्टम से लड़ेंगे और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। वहाँ खान साहब खत पे खत ओपन लेटर लिख रहे हैं आर्मी चीफ को। आप लोग बैठ के सियासी जमातों के साथ, अपने लीडर के साथ ये बैठ के एक दफा ये मामला रिजॉल्व क्यों नहीं कर लेते? आप लोगों की पार्टी की कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। आपका मैं बात कर लेता हूं, फिर बैरिस्टर गौर साहब भी बात करेंगे। मेरी बहन, सबसे पहली चीज ये, हमारा डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, ओपन लेटर होता है। पहले तो वहां से बात आई कि जी हमें लेटर नहीं मिला। इस दौर में मुझे बताएं, फिजिकल लेटर लिखना ये तो बहुत पुराना खत्म हो गया था। जिस वक्त ईमेल्स आई थी आपकी 1994 में, तो लेटर बाजी का दौर तो खत्म हो गया था, आपका ईमेल्स के जरिए इंफॉर्मेशन होती थी। अभी तो दुनिया आगे चली गई है, लिहाजा कोई पिंडी रेलवे स्टेशन पे बैठ के अर्जी नवीस से कलम दुआद लेके लेटर लिखना और फिर उस पर मोहर लगानी, वो तो टाइम खत्म हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बावाज़े बुलंद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को एड्रेस किया और वो बिल्कुल ठीक किया है। हमारी बिल्कुल ठीक किया है। सियासी जमातों को भी वो एड्रेस कर चुके हैं, कौम को एड्रेस कर चुके हैं। आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ हो, एयर चीफ हो, ये लोग, ये सब के साथ सरबराहान, ये मातहत हैं, आपके स्टेट के ऑर्गन्स हैं, स्टेट के आप समझें कि टूल्स हैं। लिहाजा उन्होंने वहां पे लिखा है कि आपकी ये हदूद है, उसके अंदर हैं। जी बैरिस्टर साहब आप बात करेंगे? नहीं बस ठीक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और मेंबरान के हवाले से बात हो रही है, अपोजिशन इस हवाले से क्या सोच रही है? कोई नाम किए, फाइनलाइज किए, काम पे हुआ या नहीं? देखो, उसका मैंने तस्करा कर लिया कि हमने, उमर साहब ने लेटर लिखा है, शिबली फराज साहब ने लेटर लिखा हुआ है एज ए लीडर ऑफ दी सेनेट, क्योंकि आर्टिकल जो आइन का है वो यही कहता है कि उसमें अगर वज़ीर आज़म के और लीडर ऑफ द अपोजिशन की कंसेंसस ना हो जाए नामों पे, 3 नामों पार्लियामेंट्री पार्टी पे, तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी के पास 3 नाम जाएंगे हर एक मेंबर के लिए, इसलिए हर मेंबर के 3 नाम जाएंगे। वो हमने वज़ीर आज़म और स्पीकर को लेटर लिखा, अभी तक वो पार्लियामेंट्री पार्टी बनी नहीं। हमारी गुजारिश है कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी जल्द से जल्द बने, उस पर हम काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने नाम उनको देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, हमारी नुमाइंदगी ये थी कि हम 2 अपोजिशन की जमातों का, नेशनल असम्बली से 2 मेंबर है, सेनेट से 2 मेंबर है, बाकी जज साहिबान है। आप लोगों के नोटिस में होगा, कल एक लेटर लिखा गया था 2 जज साहिबान की तरफ से कि इसको पोस्टपोन करे और उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी। इसी तरीके से हमारी तरफ से अली ज़फ़र साहब ने एक लेटर कल भेजा था और उस लेटर में उसने भी यही इस्तदा की कुछ इशूज़ है, इसके लिए इस जो प्रोसीडिंग्स आप कर रहे हैं, इसकी जो इजलास है इसको आप मौखर कर दें। वो मौखर होने की वो हो गई थी, जिसमें
उसमें हमने पार्टिसिपेट करके वो हम पार्टिसिपेट नहीं कर गए थे, हम गए थे, हमने अपने ऑब्जेक्शन और रिजर्वेशंस उनके सामने रख ली थी एंड देन वी वॉकड आउट, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि हमारी इस्तदा मंजूर नहीं हुई थी। बाकी अभी पता चला है कि कुछ जजेस की नामिनेशन हो चुकी है। सर लेकिन जो एलामिया जारी हुआ है उसमें इस चीज़ का तस्करा नहीं है कि 2 जज साहबान ने बाइकआउट किया और आपने भी बाइकआउट करके बाहर निकले? नहीं, देखो वो एलामिये में नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा से कभी एलामिये का पार्ट नहीं रहता, लेकिन हमारे अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो प्रोसीडिंग इन कैमरा और प्रोसीडिंग्स की मिनट्स बनते हैं। जब मिनट्स आएंगे तो उसमें ये ज़रूर लिखा होता है, इसलिए हम बाहर आकर के तो नहीं बताते कि क्या हुआ है। वो हम बाहर ज़रूर आए थे, वो जो जज साहबान भी नहीं थे, लेकिन जब उनके मिनट्स होंगे तो उसमें ज़रूर होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। का माहौल ऐसे रहेगा, एहतजाज होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा, बिल्कुल।